ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، تبرأ براءت سے ہے، بیزاری، لا تعلقی، استبرأ جب بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، جب وہ لا تعلقی کا اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ جن کی پیروی کی گئی یعنی جو پیشوا تھے، جو مقتدا تھے، جو لیڈر تھے، ان کی پیروی کی گئی، تو وہ لا تعلقی بیزاری کا اظہار کریں گے، من سے، الذین جن لوگوں نے، اتبعوا پیروی کی تھی، یعنی جو کسی کے ماتحت چلتے ہیں، جنہوں نے پیروی کی، جو کسی کے ماتحت چلتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پیروی کرتے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا جب پیشوا، مقتدا، لیڈر اپنے ماتحتوں سے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے، اپنی پیروی کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، برات اور بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور رأوا وہ سب دیکھیں گے، العذاب عذاب، ورأوا العذاب اور وہ سب عذاب دیکھیں گے، وتقطعت قطع سے ہے کٹ جانا، ختم ہو جانا، منقطع ہو جانا، ٹوٹ جانا، وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب سب رشتے ناتے، وتقطعت بہم الاسباب اور سب رشتے ناتے ان کے ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ استبرأ الذین اتبعوا جب برات، بیزاری، لا تعلقی کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جو پیروی کرنے والے تھے، ورأوا العذاب اور وہ سب عذاب دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب اور ان کے سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ پڑھا۔ اس پوری کائنات اور کائنات کے اندر چلنے والے سارے کے سارے نظام، ان سب کو بنانے والا، چلانے والا، لے کے چلنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہذا اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اوروں کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر لوگوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی پہ چلتے ہیں، تو اصل میں ان کو کچھ لوگ چلانے والے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا بدبخت ہوتا ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی وہ گمراہی کے راستے پہ لے کے چلتا ہے، لوگوں کو بھی وہ گمراہی پہ لیڈ کرتا ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہے
ان کے بڑے رشتے ہوتے ہیں، بڑے گہرے ناطے ہوتے ہیں ان کے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات، میل جول، پروگرام سب. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ جو لیڈ کرنے والے تھے، جو لے کے چلنے والے تھے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں ان کو. وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، بالکل اللہ یہ خود گمراہ تھے. یا ایک جگہ ہم پڑھیں گے اغویناہم کما غوینا، اللہ ہم خود بھی گمراہ تھے اور ان کو بھی گمراہ کیا. یہ 20ویں پارے میں آتا ہے تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. یہ تو خود ہی گمراہ تھے، بس انہوں نے ہمیں دیکھا ہم گمراہی پر ہیں تو ہمارے پیچھے چل پڑے. اچھا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، گمراہ کیا ہی نہیں، یہ خود ہی اپنی مرضی سے کسی گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے. تو وہ جو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، جو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے پیچھے چلانے والے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں، ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، ہم تمہیں گائیڈ کرتے ہیں. قیامت کے دن وہ جو لیڈر ہوں گے وہی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، یا اللہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس چیز کی ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ گمراہی کے راستے پہ چلانے والا اور چلنے والا دونوں سمجھ جائیں. استبرأ الذین اتبعوا، وہ جب قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ جو جن کو پیشوا بنایا گیا تھا، جن کے پیچھے چلا گیا تھا، وہی بیزاری کا اظہار کر دیں گے، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے درمیان دنیا میں جتنے رشتے ناطے تھے وہ سب ختم، وہ اس دن سب منقطع ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اب وہ جو متبعین کہلاتے ہیں، وہ جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان گمراہوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، جب وہ یہ منظر دیکھیں گے، جب وہ یہ سما دیکھیں گے کہ جن پر ہماری امیدیں تھیں کہ شاید یہ ہمیں بچا لیں. ہم یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کہ دیکھو بھئی دنیا میں ہم تمہیں فالو کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارے کہنے پہ ہم آتے تھے جاتے تھے، تو آج اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو گے؟ هل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. وہ کہیں گے بھائی آج تو بس صبر ہی کہ صبر کرنا پڑے گا، اب چیخو چلاؤ کوئی فائدہ نہیں، اب چیخو چلاؤ کوئی فائدہ نہیں. تو اب یہ جو لوگ ہوں گے نا جو فالو کرنے والے، وقال الذین، کہیں گے وہ لوگ اتبعوا، جو فالو کرنے والے تھے، جو اتباع کرنے والے تھے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ لو، کاش، انا، ہو، لنا، ہمارے لیے، کررتن، واپس پلٹنے کا ایک موقع. لو ان لنا کرہ، کاش دنیا میں واپس پلٹنے کا ایک موقع ہمیں مل جائے. لو ان لنا کرہ، کاش ہمیں واپس پلٹنے کا ایک موقع مل جائے. فنتبرأ، تو ہم بھی بالکل ہر قسم کا تعلق توڑ دیں گے، قطع تعلقی کر لیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، منہم، ان سے، ہم بھی ان سے بالکل اسی طرح قطع تعلقی اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے. کما، جیسا کہ تبرؤ، انہوں نے آج لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، منا، ہم سے، جیسے آج ہم سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا نا، بالکل ہر رشتہ ناتا توڑ دیا. تو اگر ہمیں ایک موقع مل جائے، ہم دنیا میں چلے جائیں
تو ہم ان سے ہر قسم کا رشتہ ناتا توڑ دیں گے. کذالک سو اس طرح یریہم یری دکھائیں گے ہم ان کو اللہ اللہ کذالک اس طرح یریہم ان کو دکھائیں گے اللہ اللہ تعالی اعمالہم ان کے اعمال اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے. حسرات حسرت کی جمع ہے. حسرت اردو میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے افسوس پشیمانی شرمندگی. حسرات علیہم ان کے اوپر باعث افسوس بنا کر اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے حسرت بنا کر ان پر. مطلب انہیں افسوس ہوگا اوہو ہم نے کیا کچھ کیا ان کے لیے. افسوس ہے ہمیں اس پر جو سب کچھ ہم نے ان کے لیے کیا. ان کی خاطر ہم نے نیک لوگوں کو چھوڑا سیدھے راستے کو چھوڑا ہدایت کو چھوڑا بلکہ ان کے کہنے پر ہم نے ان کے خلاف چلیں آج کی اگر وہ اصطلاحات استعمال کریں تو پروپیگنڈے کیے کمپین چلائیں ان کے خلاف اللہ کے راستے کے خلاف نیک لوگوں کے خلاف ہدایت کے خلاف. جو گمراہی کا راستہ یہ دکھاتے تھے جو گمراہی کا نعرہ یہ لگاتے تھے ہم بھاگتے تھے اس کے پیچھے. حسرات علیہم آج اس سب پر انہیں افسوس ہوگا حسرت ہوگی. کذالک اس طرح یریہم اللہ اللہ ان کو دکھائیں گے اعمالہم ان کے اعمال حسرات علیہم ان پر باعث حسرت اور افسوس بنا کر. وما اور نہیں ہم وہ وما ہم اور نہیں ہوں گے ہم وہ بخارجین نکل سکنے والے. خارج خروج سے ہے خروج نکلنا. وما ہم بخارجین اور نہیں ہوں گے وہ لوگ نکل سکنے والے من النار جہنم کی آگ سے. وما ہم بخارجین من النار اب وہ لوگ جہنم کی آگ سے نکل سکنے والے نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا واضح پیغام ہے بڑا واضح منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو ہدایت نازل فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت دے کر جن کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام ان کا راستہ اپناؤ اسی پہ چلو. ایسا ہوگا ضرور ہوگا کہ اس راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے کی طرف دنیا تمہیں بلائے گی اور دعوت دے گی اور لوگ تمہیں لے کے چلنا چاہیں گے. نہ ان گمراہی کے راستوں پہ نہ چلنا ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ نہ چلنا. آج تو ان کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں بہت بڑی بڑی آفرز بھی کریں گے آپشن بھی دیں گے تمہیں وہ بہت بڑے سبز باغ بھی دکھائیں گے تمہیں لیکن کل قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں ان کو یہ کون ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان سے ہم تو لا تعلق ہیں ان سے بالکل. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑا واضح پیغام بڑی واضح ہدایت ہے. پھر دیکھیے جی استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا اذ جب یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے اور وہ وقت عبرت حاصل کرنے کے قابل ہے. اذ جب تبرأ لا تعلقی بیزاری برات کا اظہار کریں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی اتباع کی گئی جن کی پیروی کی گئی جن کے پیچھے چلا گیا یعنی لیڈر ہی مکر جائے گا. جو ان کے مقتدا ہوں گے جو پیشوا ہوں گے جن کو لوگوں نے دنیا میں مقتدا پیشوا لیڈر بنایا ہوگا وہی مکر جائیں گے. یہ آسان ترین آپ کہہ لیجئے وہی مکر جائیں گے. کس سے؟ من الذین اتبعوا ان سے جو ان کو لیڈر مانتے تھے جو ان کے پیچھے چلتے تھے جو ان کی پیروی کرتے تھے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ سب عذاب دیکھیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وہ سب وہ گمراہ وہ لیڈر بھی اور وہ اس کی عوام بھی اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ سب وَرَأَوُا الْعَذَابَ وہ سب عذاب دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے درمیان جتنے دنیا کے رشتے ناطے تعلق ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے. ہاں البتہ نیک ایمان کی بنیاد پر
نیکی کی بنیاد پر جتنے رشتے اور تعلق ہوں گے وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے۔ ہم 25ویں پارے میں سورہ الزخرف میں پڑھیں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے جتنے دوست ہوں گے اور دنیا کی جتنے رشتے ہوں گے وہ قیامت کے دن آپس میں سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں الا المتقین، سوائے ان کے جو نیکوکار ہوں گے، یعنی جن کا تعلق اور رشتہ نیکی کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، جن کا ملنا جلنا تعلق رشتہ ناتا اور جو ہدایت کے راستے پر ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوں گے، ہاں وہ ان کا تعلق ان کا رشتہ باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور اس میں سب سے جو بڑا رشتہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ایمان والوں سے، سب سے بڑا رشتہ۔ ہاں اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تب بھی کیا کہہ رہے ہوں گے، امتی امتی، ہاں میری امت میری امت میری امت۔ تو اس رشتے کو جتنا مضبوط کیا جائے، دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ و تعلق ہے اس کو جتنا مضبوط کیا جائے یہ کام آتا ہے اور یہی کام آئے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جتنے اسی طرح جتنے نیک لوگ ہوں گے نا اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ سب اکٹھے ہوں گے، سب اکٹھے ہوں گے، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے وہ سب اکٹھے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 24ویں پارے میں، 24ویں پارے میں، اور اس سورت کا نام ہے سورہ المؤمن۔ سورہ الغافر بھی ہے، سورہ المومن بھی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا نقل کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہے جو ایمان والوں کے لیے مانگتے ہیں کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ اللہ ان ایمان والوں کو دنیا میں جنت میں داخل فرمائیے، ان کو بھی اور ان کے جتنی نیک من آبائہم آباء و اجداد و ازواجہم اور بیویاں و ذریاتہم اور اولادیں، ان کو بھی یا اللہ جنت میں داخل فرمائیے اور ساتھ داخل فرمائیے۔ اور جو سورہ الفرقان ہے اس کی آخری آیات میں آتا ہے جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ وجعلنا للمتقین اماما، قیامت کے دن مجھے متقین کا امام بنائیے۔ متقین کا امام کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنے خاندان کا سربراہ ہوگا، لیڈ کر رہا ہوگا، ہیڈ ہوگا ان کا۔ تو دعا یہ سکھائی گئی ہے یا اللہ جب میں قیامت کے دن لیڈ کر رہا ہوں نا اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو یا اور عزیز رشتہ دار، وہ سب کے سب نیک اور متقی ہوں۔ اب یہاں پر بھی لیڈر ہے اور یہاں پر بھی اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، یا اللہ یہ سب متقی ہیں، یہ متقی ہوں۔ اب ظاہر ہے جب پیچھے چلنے والے متقی ہیں تو ان کے امام کا کیا عالم ہوگا، یعنی جو گھر کا سربراہ ہوگا، جو گھر کا ہیڈ ہوگا، جو گھر کا بڑا ہوگا، تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہ ان سب کو لے کے چل رہا ہے، یہ امام ہے، یہ لیڈر ہے، یہ مقتدا ہے، اور باقی سب اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو نیکی پر ہے، جو ایمان پر ہے، جو تقوی پر ہے۔ لہذا کوشش کریں اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں کے اندر یہ ایمان اور نیکی اور تقوی والا رشتہ بحال رکھیں، اس کو برقرار رکھیں، اس کو مضبوط کریں، تاکہ کل یہ گھر کا سربراہ لیڈ کرے۔ اور اس کے پیچھے کون آ رہی جماعت؟ متقین کی جماعت۔ متقین کون ہے؟ بیٹا، اولادیں۔ متقین کون ہیں؟ بیٹیاں۔ متقین کون ہیں؟ بیوی، ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی بھی اللہ پاک شامل فرما دیں ساتھ۔ تو یہ سب متقی ہوں۔ تو اپنے رشتوں میں یہ جو رشتے ہیں نا، قریبی رشتے، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، بیوی میاں بیوی کا رشتہ، اس میں نیکی، ایمان اور تقوی، ان چیزوں کو بڑھائیں۔ قیامت کے دن جو ہیڈ ہوگا وہ متقین کا امام ہوگا، اور جو پیچھے اس کے گھر والے چل رہے ہیں وہ سب متقین ہوں گے۔
وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ترجمہ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. وقال الذین اتبعوا، لیکن یہاں یہ دوسرا منظر اب بیان ہو رہا ہے. اب یہ جو پیچھے چلنے والے تھے، فالو کرنے والے تھے، اتباع کرنے والے تھے، وقال الذین اتبعوا، یہ اتباع کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرہ، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے واپس پلٹنے کا، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بھی ہر قسم کا تعلق توڑ دیں اور ہر قسم کے تعلق سے بیزاری کا اظہار کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے ہر قسم کی لا تعلقی کا اعلان اور اظہار کیا. کذالک یریہم اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے اعمالہم، ان کے اعمال کہہ لیں یا ان کی حرکتیں کہہ لیں، حسرات علیہم، حسرت بنا کر ان پر، اس پر صرف افسوس اور حسرت ہی ان کو ہوگی. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ قیامت کے دن جہنم سے کسی صورت نہیں نکل پائیں گے. صدق اللہ العظیم.